جاتا تھا. یہ سماج تھا. آپ پڑھتے ہوں گے, آپ کے بعد ایک صحابی ایک ایمان لاتے ہیں, پہلے کافر ایمان لاتے ہیں, اب سے بیٹھا کرتے تھے, لیکن وہ ہنستے نہیں تھے, ان کے چہرے پر ہمیشہ پسماندگی رہتی تھی, مایوسی رہتی تھی, اداسی رہتی تھی. ایک نے پوچھ دیا, اے صحابی, اے میرے دوست, تم میں ایمان لا چکے ہو, دیکھو یہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہنستے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں, تم کیوں نہیں ہنستے ہو, تیرے چہرے پر مسکان کیوں نہیں ہے, تم کیوں نہیں کچھ بولتے ہو؟ تو اس نے کہا, حضور میں نے ایک ایسی غلطی کی ہے کہ مجھے اس بات پہ امید ہے اللہ مجھے معاف نہ کرے گا. میں نے ایک ایسا جرم کیا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہ کرے گا. کہا, اے آدمی, اے صحابی, تم نے کون سا جرم کیا ہے, تمہیں نہیں معلوم ہے اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے جو بھی گناہ کیا ہے معاف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اسلام سے پہلے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیا کرتا ہے. بتا تو صحیح تم کون سا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا تھا, حضور میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی تھی, میں کہیں باہر تھا, میری گہوانے میں میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی, میری بیوی بچوں کو چھپا دیا, کہیں چھپا دیا, میں آیا چھپا دیا, اور پڑوس کی بعد میں کہا کہ بچی پڑوس کی بچی ہے, لیکن بعد میں مجھے معلوم ہوا یہ بچی میری ہے. بچی چھوٹی تھی, مجھے اچھی لگ رہی تھی, مجھے بھا رہی تھی, مجھے پیاری لگ رہی تھی, میں نے کچھ نہیں کہا. بچی بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ بڑی ہو گئی. پھر میں نے سوچا اگر میں نے اسے اب زندہ نہیں دفن کیا, زندہ نہیں گاڑا تو بعد میں مشکل ہو جائے گا. جان سے ایک جو کہتے ہیں, اے میری بیوی, اسے زیور پہناؤ, اسے اچھے کپڑے پہناؤ, میں اس کو اس کے نانی حال لے کے جاتا ہوں. اور بہانے سے جو ہے بچے کو لیتا ہے, آگے بڑھتا ہے, راستے میں جو ہے خدا لیتا ہے, پھاوڑا لیتا ہے. بہت دور جانے کے بعد ایک صحرا میں جاتا ہے, وہاں زمین مٹی کھودتا ہے. صاحب رسول کہتے ہیں, جب میں مٹی کھود رہا تھا, اب مٹی میرے پاؤں پڑ رہی تھی, تو میری بیٹی کہتی تھی, یا ابتی تراب علی رجلک, اے میرے ابو جان آپ کے پاؤں میں مٹی ہے. اپنے چھوٹے ہاتھ سے میرے پاؤں کی مٹی کو صاف کر رہی تھی, لیکن میرے دل میں کساوت آ گئی تھی, وہ سختی آ گئی تھی کہ میری بیٹی کا یہ پیار مجھے اچھا نہ لگا. میں حالانکہ اتنے پیار سے مجھے کہہ رہی تھی کہ اے میرے ابو جان آپ کے پاؤں میں مٹی ہے, مجھے تھوڑا بھی رحم نہ آیا, تھوڑا دیا نہ آیا. میں مٹی کھودتا گیا, مٹی جب کافی کھود لیا, میں نے اس کو اس میں ڈال دیا. جب مٹی ڈال رہا تھا کہ میری بیٹی کہہ رہی تھی, یا ابتی, اے میرے ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں, اب میں کون کر رہے ہیں. میں اس کو کاٹتا رہا, وہ روتی رہی, چلاتی رہی, دور تک میری آواز, اس کی آواز میرے کان آتی رہی, لیکن تھوڑا بھی مجھے رحم نہ آیا. اس کو میں نے زندہ کاٹ دیا. اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایسا گناہ کیا ہے, مجھے لگتا اللہ مجھے معاف نہ کرے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ جو ہے دیکھو جتنا لوگ کیا کرتے تھے, اور تو قیمت نہ تھی. اور اتنا ہی نہیں اور اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو عرب کی سرزمین میں ایسے عورت کو منحوس مانا جاتا تھا, یعنی عورت منحوس ہے, اور اس کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. بہت سے اس کے طریقے ہیں, اور اس کو سال بھر کمرے میں رکھا جاتا تھا. نہ اس کو نہانے کی اجازت تھی, اور نہ کچھ اور نہ اسے منہ دھونے کی اجازت تھی. اندازہ کیجئے اس کا کیا حال ہوگا. یہ ایک سال تک نہ منہ دھوئے نہ نہائے, اندازہ کہ اس کا کیا معاملہ ہوگا. اس کو ایک کمرہ کھایا جاتا تھا, صرف کھانا اس کو بند دیا جاتا تھا, پانی دیا تھا, کھانے پینے اتنا دیا جاتا تھا. ایک سال پورنے کے بعد پھر اس کے ساتھ اس کو کیا جاتا تھا, ایک چڑیا لائی جاتی تھی. وہ چڑیا اس کے سرگاہ پر ٹھوس مارتی تھی, وہ چڑیا سے زہر سے مر جاتی تھی. یہ معاملہ ہوا کرتا تھا. یہ کچھ عجیب و غریب معاملہ تھا جو سرزمین مکہ میں عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کے ساتھ بہت ہی ذلیل و کمتر تھی اس سماج کے اندر. اس سماج کے ہندوستان آئیے, یہاں بھی جو ہے عورتوں کی کوئی عزت نہ تھی. اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس عورت کو منحوس مانا جاتا تھا, عورت کو بالکل گھٹیا مانا جاتا تھا. اس کو اس بات کی اجازت نہ تھی کہ کسی شادی میں شامل ہو سکے, کسی خوشی میں تقریب شامل ہو سکے. اس کے لیے جو ہے گھر سے باہر بتھان ڈال دیا جاتا تھا, جیسے کتے کو بتھان ہوا کرتا تھا. اس سماج ہندوستان میں یہ کچھ ہو رہا تھا. یہ ذلت کو عورت برداشت نہ کرتی تھی, اور جو ہے زندہ شوہر کے ساتھ جو ہے جل جایا کرتی تھی. جس کو ستی کہا جاتا ہے. ہندوستان میں ستی کا رواج تھا کہ شوہر جب مر جاتا تھا تو جوان بیوی, اگر کوئی عورت ہے, جوان عورت ہے,
ابھی شادی ہی ہوئی ہے، اگر شوہر مر گیا ہے تو اس حالت میں بھی زندہ جو ہے جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں سماج میں کچھ ہو رہا تھا۔ آپ پڑھیں گے ابن بطوطہ جو بہت بڑا سیاح ہے، بہت بڑا پریٹک ہے، جس نے ہندوستان دنیا کے کونے کونے میں جو ہے سیاحی کی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے جب میں ہندوستان میں آیا تھا، میں یوں ہندوستان میں گھوم رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک لاش کو باندھا گیا ہے، ایک لاش پہ زندہ عورت کو باندھا گیا ہے، جلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، اس معصوم کو کیوں جلا رہے ہو، یہ کیوں آگ کے حوالے کر رہے ہو؟ ابن بطوطہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں جلا رہے ہو؟ دو لوگوں نے کہا ان کا شوہر مر گیا ہے، اگر یہ زندہ رہے گی تو اس کے ساتھ ذلت کا معاملہ کیا جائے گا، جس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا، اس لیے جلنا ہی اچھا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں یہ بات تھی کہ بیوہ سے شادی کرنا وہ سمجھتے تھے